اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام گروپ ممبران بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات ذی وقار، آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے اور پھر ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۔ ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں، مکمل اس طرح پڑھیں گے جس طرح پہلے پڑھا تھا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ تو فی کا معنی ہوتا ہے میں۔ فی آپ کو پیچھے بھی پڑھایا تھا، تو اس کا معنی ہوتا ہے، فی کا معنی ہوتا ہے میں قلوبہم مرض، یہاں 3 ڈنڈوں والی شد آئے گی۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی جہاں بھی آئے گی اس کا معنی میں ہوگا۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں فی کا معنی آپ کو بتایا تھا میں۔ اب میں فی کا معنی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے تھا۔ آگے لفظ آ گیا قلوبہم، تو قلوب بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ قلوب جمع ہے قلب کی، قلب واحد ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا ختم اللہ علی قلوبہم، جو حافظ ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی، یا جو نہیں بھی ہیں پیچھے آیت نمبر نکال کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر، قلوب پڑھا تھا ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں، آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا قلوب کا معنی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو قلوب کا معنی ہے دل، دلوں، ہم ہے نا ان کے، وہاں بھی تھا قلوبہم تھا نا، تو یہاں بھی قلوبہم ہے، ترجمہ وہی ہے۔ مرض بیماری ہے، مرض کا معنی بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ترجمہ ہے، ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ادھر سے سمجھے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ مرض آ گیا، یہ الگ الگ لکھ دیا نیچے۔ فزادہم اللہ مرضا، فا الگ ہے زادہ الگ ہے، فا میں نہ پس، زادہ بڑھا دی، زادہ یہ لکھا نیچے بڑھا دی، ہم ان کی، اللہ تعالیٰ نے، مرضن بیماری، پس یہ دیکھو پس بڑھا دی، ہم ان کی، اللہ تعالیٰ نے، مرضن بیماری۔ اور آگے واؤ میں نا پھر اور ہے، لا کے لیے، ہم ان، ہم ضمیر ہے جمع کی اور غیب کے لیے آتی ہے، واؤ میں نہیں، اور لا کے لیے، ہم میں نہ ان، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما بسبب اس کے، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب با محاورہ کرتے ہیں۔ با محاورہ ادھر سے بھی ہو سکتا جو لفظ لکھا ہوا ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، پس بڑھا دی ان کی اللہ تعالیٰ نے بیماری، اور ان کے لیے
دردناک عذاب ہے، یہاں تھوڑا سا چینج کرنا ہے بس، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے تھے وہ جھوٹ بولتے، ان کے دلوں میں بیماری ہے پس بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے تھے وہ جھوٹ بولتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک متقین کا ذکر تھا، 5 تک متقین کا ذکر تھا، پھر 5 سے لے کر اور 7 تک 2 آیتیں جو ہیں ان میں پکے کافروں کا ذکر تھا، اور آیت نمبر 7 جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے نا منافقین کی ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں منافقین یعنی زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے دلی طور پر وہ اسلام کے مخالف تھے، مسلمانوں کے مخالف تھے، یہ ہیں منافق۔ اب یہ منافقوں کی بات چل رہی ہے، ان کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے کیا، وہ کہتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کر کے، یہ کہہ کے وہ کیا کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو عقل نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے پھر آخر انجام کیا ہوگا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے لیکن اندرونی طور پر، دلی طور پر وہ اسلام کے مخالف تھے۔ یہ تھی ان کی بیماری کہ اندر سے وہ شرارتی، اندر سے منافق، اندر سے بغض، اور زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھ لیا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب آگے بھی ان کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی نشانی کیا اور یہ کرتے کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دلی طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔